حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ جو آج مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جس طرح سے ایک جعلی خط کا بیانیہ بنا رہے ہیں، اب یہ جعلی سازش کا، قتل کی سازش کا سامنے لے آئے ہیں، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے تو بڑی آج خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ ریما جو بول رہی تھی میرے ذہن میں چند فکرے وہی تھے جو میں نے ایڈ کرنے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اسی کی فکروں کو ریفریز کر دیتا ہوں. میرے ذہن میں جب سے عمران خان صاحب نے کہا وہ بالکل رچے بسے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بھٹی صاحب نے کہا کسی طور غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، اور پھر مت بھولے کہ ہمارے ہاں شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے. اکتوبر 1951 میں ہم نے بہت بڑا لیڈر پاکستان کا بانی لیاقت علی خان جو ہے بڑے جلسے میں شہید ہوئے. پھر چلو 1963 میں حسین شہید سہروردی بیروت میں مردہ پائے گئے اور ان کو بھی مرڈر شک کیا گیا. فاطمہ جناح کو بھی 1966 میں چلو ایک طرف رکھیں. پھر ذوالفقار بھٹو صاحب کو تو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں جی کہ کس طریقے سے جوڈیشل مرڈر ہوا. اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو شہادت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ بیچاری آئیں. پہلے اکتوبر کے اندر ان کے جس دن پاکستان آئی اتنی ان کی چہرے پہ خوشی تھی، اور جب کراچی میں پہنچی فیصل شرائع فاصل پہ اور 123 بندے شہید ہو گئے، 123، اور وہ بال بچ گئی. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے. دیکھیں عمران صاحب کی بات میں ایک بڑا سکم ہے. ایک بڑی سٹیل سی فارسی کی حکایت ہے کہ ایک بچہ جو تھا جو ایک ہرڈ لے کے جاتا تھا جنگل میں، تو وہ روزانہ شہر میں آ جاتا تھا کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، اور گاؤں والے ڈنڈے لے کے باہر نکل آتے تھے اور وہ لڑکا آگے ہنس پڑتا تھا. اتفاق سے ایک دن واقعی شیر آ گیا اور بیچارے شور مچاتا رہا، لیکن گاؤں والے سمجھا کہ شاید بچہ جو ہے دوبارہ شرارت کر رہا ہے، اور وہ اس کو کھا کے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر جھوٹ اتنی تواتر سے نہ بولتے تو حقیقت یہ ہے کہ آج جو ہم سنجیدہ لے رہے ہیں اس سنجیدگی میں بھی کئی گنا اضافہ ہوتا بھی ہونا چاہیے. اور مت بھولیں کہ بے نظیر صاحبہ نے جب پاکستان آئی اسے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے پہ حملہ. معذرت نیازی صاحب، ذرا مجھے کوئکلی بتا دیجئے گا، جب آپ ماضی کی ایگزامپلز دے رہے ہیں تو مریم نواز نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، وہ ماضی کی ایک اور مبینہ سازش کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. وہ جو عمران خان نے ڈاکٹر رضوان سے متعلق زہر والی بات کی تھی جلسے میں، وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں شک تھا کہ نواز شریف کو جو ہارٹ اٹیک آیا اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کی ہے. ذرا مجھے کوئکلی بتا دیجئے گا کہ یہ جو مریم جس طرف اشارہ کر رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کی سازش کو جھوٹا کہتی ہیں. ایک فکرہ بتا جو بڑے امپورٹنٹ ہے، جس سے جو بھٹی صاحب کے بھی آرگومنٹ سے اس کا کنیکٹ ہو جائے گا، کہ بے نظیر صاحبہ نے آنے سے پہلے بھی نام لیے، اور اس کے بعد پہلے بلاسٹ کے بعد جیسے 123 بندے شہید ہو گئے، دوسرے نام جو اخباروں میں چھپ گئے وہ نام جس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے، اور بعد میں اس کے اوپر لہدے بھی. عمران خان صاحب کو یہ کسی طریقے سے سوٹ نہیں کرتا کہ اتنا بڑا کام ہو اور وہ ایسا کریں کہ کوئی بہت بڑا مستقبل کے بارے میں پریڈکشن کر کے جا رہے ہیں اور وہ اس کو سیکرٹ. یہ چیز سیکرٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر یہ کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے وہ یا حماقت کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے دھوکہ دے رہے ہیں. پھر نواز شریف صاحب کا جو بات ہے بالکل صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹس ہیں، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جیل کے اندر نیب کے پاس لایا گیا ان کو 3 ہفتے نیب کی جیل سے نکال کے. لیکن پھر یہ تو فیئر نہیں ہے نا کہ نواز شریف کے خلاف مبینہ سازش ہوئی، لیکن اگر عمران خان اپنے اوپر مبینہ سازش کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم تو سیریسلی لے رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ کہ نواز شریف کو یہ مت بھولیں کہ جیل سے لے کے نیب کی عدالت میں لایا گیا اور وہاں ان کو اسٹریچر پہ لے جا کے اسپتال میں لے جایا گیا. یہ بالکل اور سٹوری ہے. اوکے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا.